ڈنر پر ڈپٹی کمشنر ذکی الدین نے ایک عجیب و غریب کردار سے متعارف کرایا۔ کہنے لگا، یہ جو بھاری بھرکم شخصیت ہے نا، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اس نے انگریزی میں کہا، صرف آپ لوگوں کی خاطر میں نے اسے کھانے پر بلایا ہے۔ ہم تینوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ کھچڑی داڑھی، سرخ سفید رنگ، سر پر بھاری بھرکم سیاہ رنگ کی پگڑی، کشادہ پیشانی، بڑی بڑی آنکھیں، ہڈیالہ چہرہ، عمر 50 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ عاطف نے کہا، کسی قبیلے کا سردار معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا۔ سرکاری افسروں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا اس کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ نہایت ذوق و شوق سے دعوتوں کا اہتمام کرتا ہے اور ہر ہفتے ڈالی کے طور پر تیتر کے شکار سے نوازتا ہے۔ پاکستان کا نہایت وفادار ہے۔ ہم انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے، سردار صاحب انگریزی نہیں جانتے تھے۔ ہاں، تو پھر ہو جائے نا تعارف، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ عاطف نے پوچھا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہنس کر سردار کی طرف دیکھا۔ سردار صاحب، یہ میرے مہمان وہ قصہ سننا چاہتے ہیں، وہ پہاڑ پر جھنڈا لگانے کا۔ سردار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں ہلکی سی خفت تھی۔ ڈپٹی کمشنر صاحب مجھے شرمندہ کرنے پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں ایک حماقت کی ہے، میں اسے بار بار دہراتا ہوں، مگر لعنت کا یہ طوق میرے گلے سے نہیں اترتا۔ ارے نہیں سردار صاحب، ہم تو مزہ لیتے ہیں، ڈپٹی کمشنر نے کہا۔ بلکہ ہم سے زیادہ مزہ تو آپ خود لیتے ہیں، یہ میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈپٹی صاحب، آپ کے مہمان میرے مہمان ہیں، میں ان کو اپنی بیوقوفی کا قصہ ضرور سناؤں گا۔ تھوڑی دیر ہنس لیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد اب قہوے کا دور چل رہا تھا۔ سردار نے مسکراتے ہوئے کہانی شروع کی۔ دراصل میں بڑا کمبخت آدمی ہوں، مجھے نام اور شہرت کی بڑی ہوس ہے، مگر میں ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہوں۔ ادھر ایک پہاڑ ہے، افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر، بہت اونچا پہاڑ ہے، اس کی چوٹی تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا، بہت دشوار گزار اور عمودی پہاڑ ہے۔ پہاڑ کا ادھر کا رخ افغانستان کا اور ادھر کا رخ پاکستان کا ہے۔ میں نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ میں اس کی چوٹی پر پاکستان کا جھنڈا لہرانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ بن جائے گا، آپ کا نام ہو جائے گا، میرا بھی نام ہو جائے گا، آپ حکومت سے سفارش کریں گے، مجھے سند مل جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر صاحب پہلے تو نہیں مانے، کہنے لگے افغانستان ہمارا دوست ملک ہے، ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ افغانستان اعتراض کرے، لیکن میرے زیادہ اصرار پر انہوں نے حکومت سے اجازت لے لی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو زندگی میں ایک آرزو تو پوری ہوئی، تاریخ میں نام آ جائے گا، ہماری اولاد ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ چنانچہ منظوری کے بعد میں نے بہت دھوم دھام سے تیاری شروع کی، پاکستان کا نیا جھنڈا بنوایا اور اپنے علاقے میں خوب ڈھنڈورا پٹوایا، راشن پانی کا انتظام کیا۔ میرا خیال تھا کہ تیسرے دن میں چوٹی پر جھنڈا لہرا دوں گا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ میں چوٹی تک نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن میرے ارادے بہت مضبوط تھے، مجھے یقین تھا کہ یہ کارنامہ ضرور سر انجام دوں گا۔ تو کیا آپ ناکام ہو گئے؟ عاطف نے پوچھا۔ سنو بھائی سنو، ناکام نہیں ہوا، 7 بکروں کی قربانی دی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا، لیکن کیا بتاؤں، 3-4 میل چڑھنے کے بعد سارا دم خم نکل گیا۔ میں نے وہیں کیمپ لگایا، رات بسر کی، صبح تازہ دم ہو کر اٹھا، ناشتہ کیا اور خدا کا نام لے کر آگے بڑھا، مگر جوں جوں آگے بڑھتا گیا توں دشواریاں بھی بڑھتی گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ انسان کے پاؤں پہلی بار اس سرزمین پر پڑے ہیں۔ بڑی بڑی دیو ہیکل چٹانیں رینگ رینگ کر عبور کرتا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، ہاتھوں پیروں اور جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ 10 گز آگے بڑھتا تو آدھا گھنٹہ سانس لینے کے لیے رکنا پڑتا۔ جھنڈا میں نے کمر سے باندھ رکھا تھا۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آتے تھے کہ دنیا کے نامور لوگوں نے کیسے کیسے ستم اٹھائے ہوں گے، ان لوگوں پر کیا گزری ہوگی جو دنیا کی اونچی اونچی چوٹیوں کو سر کرتے رہے ہیں۔ ان باتوں کو یاد کر کے مجھے بیک وقت گھبراہٹ اور ڈھارس ہوتی۔ مختصر یہ دوستو کہ اگلے دن میں منزل مقصود کے بالکل قریب پہنچ گیا۔
چوٹی اور میرے درمیان صرف 15 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں بہت خوش تھا اور ایک چٹان پر بیٹھا دم لے رہا تھا کہ اچانک چونکا۔ میرے کانوں میں کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 70 سال کی ایک بوڑھیا سوکھی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے جا رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ رک گئی۔ چند لمحے حیرت سے اسے تکتا رہا۔ یہ جن بوت نہیں تھی، سچ مچ کی عورت تھی، انسان تھی۔ میرا حلق بالکل خشک ہو گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ بڑھیا بڑے پیار سے بولی، بیٹا میں تو یہاں روز آتی ہوں لکڑیاں چننے، نیچے پہاڑ کے دامن میں میرا گھر ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہ سن سکا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ امتل بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ہم بھی ہنسنے لگے۔ واقعہ بے حد دلچسپ تھا۔ عاطف نے پوچھا، آپ جھنڈا تو لگا آئے ہوں گے؟ توبہ کرو بھائی، سردار بولا۔ میں زندگی میں اس قدر شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ پورا ایک ہفتہ پشیمانی اور ندامت کا بخار چڑھا رہا، اور جب ٹھیک ہو گیا تو ایک ایک لفظ جس طرح آپ کو سارا قصہ سنایا، ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی سنا دیا۔ اب میرے سر سے ناموری کا بھوت اتر چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہر کام کے لیے الگ الگ آدمی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے جو جیسا ہے اس کو اسی حیثیت میں رہنا چاہیے۔ دیر تک ہم سردار صاحب کی باتوں سے محظوظ ہوتے رہے۔ امتل نے ان سے پوچھا، فرض کریں بڑھیا آپ کو نہ ملتی، پھر تو آپ جھنڈا لگا کر آتے، سند بھی مل جاتی اور شہرت بھی۔ یہی تو اچھا ہوا، اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ قدرت ہمیشہ رہنمائی کرتی ہے اور غلط بخشی سے بچاتی ہے، مگر دنیا میں ایسے واقعات بہت ہیں کہ ایک معمولی سے حادثے نے انسانوں کو امیر کبیر بنا دیا۔ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ بیچارہ سردار کیا کہتا، آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ امتل اور ڈپٹی کمشنر کی بیوی ہنسنے لگ گئیں۔ میں آپ کی جگہ ہوتی تو جھنڈا ضرور لگا کر آتی، امتل نے اس سے کہا۔ اصل بات تو نیت کی ہے، وہ یقیناً نیک تھی۔ او بی بی، میں کیسے سمجھاؤں؟ سردار کچھ الجھ رہا تھا۔ دراصل میں دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا، حکومت سے بھی اور اپنے آپ سے بھی۔ میں شہرت اور نام کا بھوکا ضرور تھا، مگر بے ایمان نہیں تھا، میں آپ سے سچ کہتا ہوں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس کی تائید کی۔ یہ واقعہ ہے، سردار صاحب پورے علاقے میں نہایت نفیس اور کھرا آدمی ہے، بہت بے ضرر شخص ہے۔ اس کے علاقے کے لوگ بہت خوش ہیں اور دل سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ سرداروں اور نوابوں میں ایسے لوگ کم کم ہی ملتے ہیں۔ سردار صاحب اصرار کر رہے تھے کہ ہم ان کے گاؤں جائیں اور ایک دو راتیں مہمان ٹھہریں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان کی دعوت قبول کر لی جائے اور اس طرح کے وزادار لوگوں کے ساتھ دو چار گھڑیاں گزاری جائیں، مگر امتل نے معذرت کر لی۔ دراصل وہ مخصوص قسم کی پابندیوں سے اکتا جاتی تھی۔ دوسروں کی مرضی سے ہر کام کرنا اس کی فطرت کے خلاف تھا، اس لیے ہم سردار صاحب کی دعوت سے لطف اندوز نہ ہو سکے۔ صبح ناشتہ کر کے ہم زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوئٹہ سے زیارت، ہندو باغ اور چمن کا فاصلہ تقریباً ایک برابر ہے۔ 20-25 میل کے بعد چمن کی سڑک بائیں ہاتھ کو الگ ہو جاتی ہے، یعنی سڑک قندھار اور کابل سے ملی ہوئی ہے۔ یہ ایک وسیع اور خشک وادی ہے جو سینکڑوں میلوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں کہیں پہاڑ کے دامن میں چشمہ نکل آیا ہے، وہاں لوگ آباد ہو گئے ہیں اور آبادی کے ارد گرد سیبوں کے باغات ہیں۔ اگر بلوچستان میں پانی وافر ہوتا تو یہ علاقہ محض پھلوں کی وجہ سے دنیا کا امیر ترین علاقہ ہوتا۔ سیب، انار، سردہ، گرما اور بادام کے لیے یہاں کی آب و ہوا نہایت ہی مناسب اور موزوں ہے۔ بارش اگرچہ کم ہوتی ہے، لیکن بارش اور برف کے پانی کو محفوظ کر کے اور اس کے صحیح تصرف کے لیے جگہ جگہ کاریزیں بنی ہوئی ہیں۔ کاریزوں کے ذریعے زیر زمین پانی لے جانے کا طریقہ بلوچستان میں نہایت محنت طلب لیکن منظم ہے۔ اس وادی میں ریل کی سیدھی آہنی لائن ایسے لگتی ہے جیسے ڈرائنگ کی کاپی پر کچی پینسل کی لکیر۔ جگہ جگہ خانہ بدوشوں کے اکا دکا اکاؤنٹ گردنیں جھکائے چل رہے تھے۔ دور سے ایسے لگتے تھے جیسے جیومیٹری کے پرکار۔ 40ویں میل پر ہم نے جیپ روک لی۔ یہاں سیاحوں کی رہنمائی کے لیے ایک بورڈ لگا ہوا تھا۔
ہم تینوں اتر پڑے اور بورڈ پر لکھی ہوئی انگریزی تحریر پڑھی۔ یہاں سے دائیں ہاتھ جانے والی سڑک زیارت، ہرنائی، لورا لائی اور ڈیرہ غازی خان جاتی ہے، بائیں ہاتھ جانے والی سڑک ہندو باغ اور فورٹ سنڈے من نکل جاتی ہے، فورٹ سنڈے من ریل بھی جاتی ہے۔ زیارت جانے والی سڑک پہاڑوں کے بیچ میں سے نکلتی ہے۔ زیارت ضلع سبی کی گرمائی صدر مقام ہے، حالانکہ سبی سے زیارت ڈائریکٹ پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئٹہ سے ہی زیارت پہنچنا پڑتا ہے۔ زیارت کو اصل شہرت قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ قائد اعظم کو زیارت بہت پسند تھا، علالت کے آخری ایام انہوں نے زیارت میں ہی گزارے تھے۔ جب ہم زیارت جانے والی سڑک کی طرف مڑے تو امتل نے کہا، ایک عظیم سیاستدان کو جہاں چین اور سکون ملتا تھا وہ تو واقعی دیکھنے کے لائق جگہ ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد ہم کچھ پہنچ گئے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس تھا اور کھانے پینے کی چند دکانیں۔ کسی زمانے میں ریلوے اسٹیشن بھی تھا مگر اب ریل نہیں رہی، پھر بھی زیارت آنے جانے والی بسیں یہاں ٹھہرتی ہیں اور مسافر چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ہم بھی چائے پینے کے لیے اتر گئے۔ ابھی ہم لکڑی کے بینچوں پر بیٹھنے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان جس کی عمر 19-20 برس سے زیادہ نہ ہوگی آگے بڑھ کر مجھ سے مخاطب ہوا، سر اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہاں کے بجائے ریسٹ ہاؤس میں تشریف رکھیں، چائے وہیں آ جائے گی۔ لڑکے کی پیشکش میں بے حد خلوص، سادگی اور بے غرضی تھی۔ عاطف نے کہا، کوئی حرج نہیں، چلے چلتے ہیں۔ مگر امتل نے ٹوکا، کیا صوفے کے بغیر چائے نہیں پی جا سکتی بھائی جان؟ اور اگر بہت ہی ضروری ہے تو ریسٹ ہاؤس کے لان میں بیٹھ جائیے، آڑو کے پیڑ کے نیچے کتنی خوبصورت چھاؤں ہے۔ نوجوان نے فوراً تائید کی، چلیے وہیں چلتے ہیں، میں کرسیاں بھجواتا ہوں۔ نہیں بھائی، امتل بولی، وہیں گھاس پر بیٹھیں گے، 15 منٹ کی تو ساری بات ہے۔ نوجوان نے دکاندار کو پشتو میں کچھ ہدایات دیں اور ہم سب آڑو کے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ نوجوان نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام سوراب خان ہے، کوئٹہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتا ہوں، 3 دن کی چھٹی آیا ہوں۔ اس پہاڑی کے پیچھے میرا گھر ہے، سیاحوں کی مدد کرنا میری ہابی ہے۔ بعض لوگ میرے ساتھ میرے گاؤں بھی چلے جاتے ہیں اور ہمارے سیبوں کے باغ سے سیب کھاتے ہیں۔ امتل نے فوراً میری طرف دیکھا۔ میں نے ہنس کر کہا، اپنے ہاتھ سے سیب توڑ کر کھانے کا شوق تو ہمیں بھی ہے۔ اڑک جاتے ہوئے یہ شوق پورا کرنے کی کوشش کی تھی مگر باغ کے رکھوالے نے کہا کہ وہ باغ بیچ چکا ہے، اس لیے آپ سیب نہیں توڑ سکتے۔ سوراب خان نے کہا، باغ تو ہم نے بھی بیچ دیا ہے مگر 2-4 درخت فروخت نہیں کیے، اگر آپ پسند کریں تو شوق پورا کر سکتے ہیں۔ امتل نے فوراً کہا، ہاں ہم چلیں گے، کیوں بھائی جان، کیا حرج ہے؟ عاطف نے ٹوٹے دل سے کہا، ہاں کیا حرج ہے۔ چائے پی کر ہم سوراب خان کے ساتھ چلے گئے۔ باغ دور نہیں تھا، آدھ گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ سوراب خان کے باغ میں تقریباً 400-500 کے قریب سیب کے مختلف نسل کے درخت تھے۔ اس باغ کا دورہ نہایت ہی فرد بخش اور معلوماتی ثابت ہوا۔ سوراب خان نے ایک ایک پیڑ کے پاس جا کر اس کی ہسٹری بیان کی۔ یہ شین کلو ہے، زردی مائل، نہایت خوشبودار، بلوچستان کا سب سے اعلیٰ نسل کا سیب۔ کمرے میں ایک سیب پڑا ہو تو اس کی مہک پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے، اگر اس کی پیکنگ صحیح ہو اور چوٹ سے بچا رہے تو سیب کے اگلے موسم تک یعنی 1 سال بعد بھی تازہ اور مہکتا ہوا ملے گا۔ اور یہ تور کلو ہے، سرخ سیب، شین کلو کی طرح لذیذ اور قیمتی مگر اس کا نمبر دوسرا ہے۔ اور یہ امیری سیب ہے، بالکل سرخ، گاہک اس کے رنگ پر مرتا ہے مگر اس میں نسبتاً مٹھاس کم ہوتی ہے۔ اور یہ مشہدی سیب ہے، اس کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے۔ اور یہ کندھاری ہے، اس پر چھوٹے چھوٹے گول گول سرخ داغ ہوتے ہیں۔ یہ کشمیری سیب ہے، آدھا سرخ اور آدھا سبز۔ اور یہ چکئی سیب ہے، قدرے چپٹا، زردی مائل اور قدرے ترش۔ اور یہ سمرکندی ہے، آدھا سرخ اور آدھا سبز۔ اس کا جو حصہ دھوپ کے سامنے ہوتا ہے سرخ ہو جاتا ہے اور جسے دھوپ نہیں لگتی سبز رہ جاتا ہے۔ سیبوں کی اتنی ڈھیر ساری نسلوں اور قسموں کے متعلق سن کر ہمیں بے حد حیرت ہوئی اور خوشی بھی۔ ہم لوگ اس بارے میں کتنے بے خبر تھے۔ عاطف نے پوچھا،
آپ کے باغ میں کتنے سیب ہیں اور ان کی کیا قیمت لگی ہے؟ 450 کے لگ بھگ ہیں، سوراب نے کہا، اور یہ 40,000 میں اس سیزن کے لیے بکا ہے۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ باغ بہت تھوڑے سے رقبے میں لگا تھا۔ سوراب خان نے کہا، اگر 1,000 درخت ہوں تو ایسا باغ بڑی آسانی سے 1,00,000 روپے میں بک جاتا ہے۔ عاطف بے حد متاثر ہوا۔ 1,00,000 روپے میں؟ کیا ٹھیکیدار اس میں کما بھی لیتا ہے؟ ٹھیکیدار صرف ایک صورت میں نقصان اٹھاتے ہیں، آندھی آ جائے یا یالہ باری ہو جائے۔ آندھی سے پھل گر جاتا ہے، یالہ باری سے کانا ہو جاتا ہے، ورنہ عام حالات میں ہزاروں روپے کماتے ہیں۔ عاطف کے دل میں تھوڑا بہت شک باقی تھا، مگر اتنے محدود رقبے میں اتنا پھل کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ 1,00,000 تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ سوراب خان نے بتایا، سیب کا ایک درخت 10 من سے لے کر 20 من تک پھل دیتا ہے۔ نوجوان درخت 10 من تک پھل دیتا ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاطف نے پوچھا، نوجوان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ 8 سال کا درخت نوجوان ہوتا ہے، سوراب خان نے کہا۔ 10 سال کا مکمل جوان ہو جاتا ہے۔ سیب کا درخت 6 اور 7 سال کے بعد پھل دینے لگتا ہے۔ امتل ہنس پڑی۔ کیوں بھائی جان، باغ لگانے کا ارادہ ہے؟ معلومات حاصل کرنے میں کیا حرج ہے؟ زندگی میں کسی وقت بھی کوئی کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ باغبانی فیکٹری لگانے سے زیادہ خوبصورت کام ہے۔ ہاں کیوں نہیں، امتل نے ہنستے ہوئے کہا، درخت مزدوروں کی طرح ہڑتال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو قدرت کی طرف سے رعایت ہوئی نا۔ ویسے میں سچ کہتا ہوں، ایک طرف باغات کی خوشگوار فضا اور مہکتی ہوئی ہوائیں، اور دوسری طرف کارخانوں اور فیکٹریوں کا شور اور کثیف دھوئیں کی گھٹن، واقعی ہم کتنے بدقسمت ہیں۔ سوراب خان ہمیں شین کلو اور تور کلو کے ان درختوں کی طرف لے گیا جو ٹھیکیدار کی گنتی سے باہر تھے اور جو باغ کے مالک نے گھر والوں اور دوستوں کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ ہمارے ارمان پورے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں سیب توڑنے کی حسرتیں بھی نکل گئیں۔ وہیں باغ میں چائے آ گئی اور دیسی گھی کے پراٹھے بھی۔ ہم نے وہاں پورے 2 گھنٹے گزارے۔ اس کے بعد سوراب خان سے اجازت لے کر زیارت روانہ ہو گئے۔ راستے میں عاطف نے کہا، یہ سوراب خان بھی خوب نوجوان نکلا، آخر کس خوشی میں اس نے یہ سب کچھ کیا؟ میں نے جواب دیا، اگی کے تھانے دار نے بھی تو آپ کو مرغے کھلائے تھے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی غرض کے بغیر خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دراصل چھوٹے چھوٹے واقعات ہی زندگی کو روشن بناتے ہیں۔ کچھ سے آگے خشک پہاڑوں کی یہ گھاٹی نہایت ہی کنٹراسٹک اور خوبصورت تھی۔ بائیں ہاتھ کے پہاڑ کا دامن سرخ تھا، اوپر کا حصہ سخت پتھریلا اور عمودی تھا جو ایک کٹی پھٹی فصیل کی طرح دور تک چلا گیا تھا۔ بیچ میں سیاہ چٹانوں کے ٹیڑھے ترچھے سلسلے ایسے لگ رہے تھے جیسے پہاڑ کے زخموں پر کھرنڈ آ گیا ہو۔ اب اکا دکا صنوبر کے پیڑ نظر آنے لگ گئے تھے۔ یہ البیلا درخت نیچے سے گول، چوڑا اور پھر بتدریج تنگ ہوتے ہوئے آخر میں بالکل نوکدار ہو جاتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہی مائل سبز ہوتا ہے۔ کان کے گاؤں سے گزر کر اب ہم کواس کے قصبے سے گزر رہے تھے۔ یہاں سڑک پر مزدور کام کر رہے تھے۔ ہماری جیپ سیبوں کے باغ کے بیچوں بیچ گزر رہی تھی، مگر سیبوں کو ہاتھ سے توڑنے کی خواہش میں اب شدت نہیں رہی تھی، لیکن اس میں شک نہیں کہ انگور کے گچھوں کی طرح سیبوں سے لدی ہوئی سرخ سرخ شاخیں اب بھی دیدہ زیب تھیں اور نگاہیں ان پر جم جم جاتی تھیں۔ ایک بات میں نے ہر جگہ دیکھی کہ وہاں کا نفیس سیب پاکستان کے بڑے بڑے شہروں اور کچھ ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے حصے میں تیسرے درجے کا سیب آتا ہے جو وہاں بہت سستا بکتا ہے۔ زندرا سے آگے صنوبر کے درختوں کی تعداد بڑھنے لگی اور سڑک کے دونوں طرف کے پہاڑوں میں سبزہ دیکھ کر اطمینان ہوتا جا رہا تھا کہ ہم واقعی کسی صحت افزا مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چند میل کے بعد صنوبر کے درختوں کی بہتات جنگل کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ دائیں بائیں اور سامنے کے پہاڑ گھنے، سیاہ اور سبز نظر آ رہے تھے۔ یہاں وادی بے حد دل فریب اور دلکش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم زیارت پہنچ گئے۔ وہی ہل اسٹیشن جیسا سما، کھپریل اور لوہے کی چادروں کی چھتیں، پہاڑی پتھر کے بنے ہوئے صاف ستھرے مکان، دکانیں، ہوٹل اور کوٹھیاں،
کھلے اور ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس پٹھان دکاندار، پتلونوں والے ملکی اور غیر ملکی سیاح، چاروں طرف رونق، چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ ہوٹلوں میں ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور دکانوں کے ریڈیو میں ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے پشتو کے نغمے نشر ہو رہے تھے۔ ہم سامنے کے پہاڑ کی ڈھلان پر واقع ایک ہوٹل کے لان میں چائے کے لیے بیٹھ گئے۔ امتل کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے اور ان پر پپڑی سی جم گئی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری تو میں نے ہنس کر کہا، یہ خشک اور سرد ہواؤں کا اثر ہے۔ امتل نے کہا، چلو کچھ محسوس تو ہوا نا کہ ہم کراچی سے باہر ہیں۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے، آپ کچھ مظلوم مظلوم سی نظر آ رہی ہیں۔ امتل مسکرائی، مجھے مجبور اور بے بس دیکھنے کی آپ کو بہت خواہش ہے، آپ سچ کہتی ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، مگر آپ کی یہ خواہش شاید ہی کبھی پوری ہو نہ ہو میں اس کے انتظار میں زندگی گنوا دوں گا۔ عاطف منہ ہاتھ دھونے کے بہانے اٹھ کر چلا گیا۔ امتل نے اپنی سیماب وش آنکھوں سے اینک اتار لی، ایک دو لمحے غور سے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ بھائی جان اٹھ کر چلے گئے۔ مرد کتنے احمق اور خود غرض ہوتے ہیں۔ جو بھائی مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جانتا اور سمجھتا ہے وہ بھی بالکل آپ ہی کی طرح سوچتا ہے۔ آپ لوگوں کے اندازے کتنے غلط ہوتے ہیں۔ مرد کچھ زیادہ ہی رجعت پسند ہوتے ہیں شاید۔ عورتیں بھی آپ ہی کی طرح ہوتی ہیں۔ انسان یا غاصب ہوتا ہے یا رجعت پسند، طاقتور ہو تو غاصب، کمزور ہو تو رجائی۔ میں ہنس پڑا۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، خشک ہونٹوں سے خشک منطق تک۔ آپ لوگ چاہتے بھی تو یہی ہیں، ہیر پھیر کر بات ہونٹوں پر ختم کرتے ہیں۔ بیچارے فرائیڈ نے تو عمر عزیز اسی جستجو میں گنوا دی، لیکن ایک دنیا اس سے متاثر ہے۔ جن لوگوں نے دلیلوں کے زور سے اپنی بات منوائی ہے ان کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں۔ میرے خیال میں حق کا تعین ابھی نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، حق کا تعین کبھی ہوگا؟ آپ جیسے رجعت پرست اس کا انتظار کرتے رہیں گے اور قیامت آ جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر نئے پڑاؤ پر پہنچ کر یہ لڑکی تازہ دم ہو جاتی ہے، اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی ہیں، جمی رہیں، اس کے ذہن کی تر و تازگی ختم نہیں ہوتی۔